پارہ نمبر 30 پارہ نمبر 30 سورہ فلق صفحہ نمبر 796 صفحہ نمبر 796 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ بے سات اسم نام اللہ اللہ الرحمن رحم کرنے والا رحیم مہربان۔ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بے ساتھ رب فلک صبحوں کے مالک کی جو پناہ ہے، من سے شر برائی ما وہ خلق جو اس نے پیدا کی، وہ اور من سے شر برائی غاسقن شب تاریک اذا جب وقب چھا جائے، وہ اور من سے شر اس کا معنی بھی وہی برائی، نفاسات پھونکنے والی فی العقد جو عورتیں گرہ لگاتی ہیں، وہ اور من سے شر برائی حاسد حسد کرنے والے اذا جب حسد کرتے ہیں۔ با محاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں صبحوں کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریک اندھیری رات، شب رات تاریک اندھیری، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائی سے، گنڈا جس کو وہ گرہ لگاتے ہیں، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے آخری صورت سے پہلی صورت سورۃ الفلق کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ نمبر 113 ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں۔ یہ سورہ مکی ہے
بتایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ آخری الناس، اس کو عام طور پر معوذتین بھی کہتے ہیں، آخری 2 صورتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا پیغام، وحدانیت کا پیغام، اللہ کی خالقیت، اللہ کی کبریائی کا پیغام عام پہنچا تو مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور آج بھی آپ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں، اللہ کی توحید کا ذکر کریں، تو بہت سے لوگوں کو آج بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا جہاں سے آپ مرضی پڑھیں تو بد مذہب لوگوں کو، بد عقیدہ لوگوں کو آج بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام رکا نہیں، لوگوں نے بڑی کوشش کی، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرمایہ دار، جاگیردار اور پیسے والے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم تو آج تک اتنا نہیں کر سکے، اس کے پاس کیا چیز ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے وہ پیغام آگے پھیلتا جاتا ہے، تو اس کے سامنے رکاوٹ کی جائے، کوئی بند باندھا جائے۔ انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف شکلیں اختیار کی، ظاہری طور پر بھی بند باندھا، لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، ان کی بات نہ سنو، یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ ان کے پروگرام میں مت جاؤ، ان کی محفل میں مت جاؤ، ان کی مجلس میں مت جاؤ، آپ جاتے ہو تو اس کی گفتگو یا اس کی تقریر کے اثرات آپ پر پڑتے ہیں، اس لیے آپ جاؤ ہی نہیں۔ اور اگر جاؤ تو چھوٹی موٹی بات پکڑ کر شور کر دو کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات ہم نے اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی، یہ بات آج تک ہم نے نہیں سنی، یہ بات ہم نے باپ دادا سے کبھی نہیں سنی، تو تم کون ہو؟ ایسی خواہ مخواہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ بہانے تھے، یہ وہ ہیلے تھے جس سے وہ دوسروں کو، مسلمانوں کو کی طرف جانے سے دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کی طرف، اور خصوصاً حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے سے روکتے تھے۔ ہوا یہ کہ اس سے ان کی بات نہ بنی تو انہوں نے چکر چلانے شروع کیے، اور ولید بن عاصم ان کی بیٹیوں سے کہا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ یہ باتیں بڑی تحقیق طلب ہے، آپ نے غور سے سننا ہے، میں پوری بات آپ کو بتاؤں گا، جب آپ پوری بات سن لیں تو پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اب اس میں مختلف باتیں لکھی ہیں، ایک بات تو یہ بھی لکھی ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارف القرآن میں، کہ ایک بچہ آپ کی خدمت کے لیے تھا، اس سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا لیا اور پھر باریک بالوں سے اس کی 11 گرہیں لگائی، اور جادو کے جو ان کے کلمات تھے ان کو پڑھتے رہے، پھر کنویں میں ڈالا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقول اس حوالے کے، میں ان حوالوں سے مطمئن نہیں ہوں لیکن میں وہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، انہوں نے یہ حوالہ جات تفسیر ابن کثیر سے لیے ہیں۔ جو صاحب مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں رطب و یابس ہے، یعنی کچی پکی باتیں لکھ دی گئی ہیں۔ جو محقق ہوتا ہے، جو مفسر ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کچی اور پکی باتیں جب آ جائیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے، جو کچی باتیں ہیں اسے چھوڑ دے، جو پکی باتیں ہیں وہی بیان کرے۔